ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں کہ حضور میرے اوپر بڑا قرضہ ہے، میرا قرضہ کسی طرح اتر جائے، کسی طرح قرضہ میرا اتر جائے۔ اور یہ یاد رکھیں یہ نیکی کا کام ہے، قرضہ معاف کرنا، قرضے میں ڈسکاؤنٹ دینا حضور کی سنت سے ثابت۔ ایک شخص کو ایک اور نے پکڑ کر مسجد میں لائے، آپس میں آواز بلند ہو گئی۔ حضور حجرہ مبارکہ سے پردہ ہٹایا کہ کیوں شور کر رہے ہو، کیوں لڑ رہے ہو؟ اس نے کہا حضور اس نے میرے پیسے دینے ہیں، میری اس لیے آواز بلند ہو گئی، یہ پیسے میرے دینے ہیں، قرضہ دینا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کتنا قرضہ دینا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میرا اتنا قرضہ ہے۔ حضور نے انگلی سے اشارہ فرمایا، جیسے ہم اشارہ کریں آدھا، حضور نے انگلی سے صرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جتنا قرضہ کہہ رہے ہو نا آدھا کر دو، آدھا معاف کر دو۔ تو جیسے ہی حضور اسلام نے اشارہ کیا، وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آدھا قرضہ معاف کر دیا، آدھا قرضہ میں نے معاف کر دیا۔ حضور نے انہیں فرمایا اٹھو بقیہ قرضہ ادا کرو، بقیہ قرضہ ادا کرو۔ تو یہ نیکی کا کام ہے، جو تنگ دست ہو جائیں، جو مجبور ہو جائیں، قرضہ نہ لوٹا سکیں۔ اور یہ یاد رکھو یہ نہیں ہے کہ میری یہی بات لوگ سناتے رہیں، پیسے لیتے رہیں اور انہیں کہیں کہ مفتی صاحب کا کلپ دیکھ لو تم معاف کر دو۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضے سے پناہ مانگی کہ اللہ مجھے قرضے سے بچا، میں قرض نہ لوں کسی سے، قرضے سے بچا۔ حضور سے قرضہ لینا ثابت ہے، قرضہ لیا آپ نے کسی سے، دیا، بلکہ اچھا قرضہ ادا کیا، لیکن ہمیں سبق بھی دیا خامخواہ قرضے نہ پکڑو، اور اگر پیسے آ جائیں تو فوراً قرضہ لوٹاؤ، قرضے دبا کر نہ بیٹھو۔ مطل الغنی ظلم، ٹال مٹول کرنا قرضے لوٹانے میں ظلم ہے، گناہ کا کام ہے۔ خود اپنے ٹھاٹ باٹ چل رہے ہوں، لوگوں کے پیسے واپسی نہیں کر، لوگوں کے پیسے واپسی نہیں کر۔ آج کل لوگ بے باک ہو گئے، لاکھوں روپے لوگوں کے دبا کر وہ بیٹھ گئے۔ وہ کہتے نا ایک آدمی بڑا، وہ کہتا پیسہ تک قرضہ تھا، ٹینشن میں رہتا، ہر وقت کوئی ادھر سے آ رہا ہے مانگنے، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے۔ تو کہہ رہا ہے ایک دن میں نے کیا کیا، سب کو کہہ دیا میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی قرضہ نہیں میں ادا کروں گا، مجھے مارنا ہے مار دو، مجھے کچھ کرنا ہے کر دو، میں پیسے نہیں دوں گا۔ کہتے جب سے یہ کہا ہوا نا، پہلے میری نیند حرام تھی، اب ان لوگوں کی میں نے نیندیں حرام کر دی ہیں اور خود چین سے سو رہا ہوں۔ میں نے کہا دنیا میں چین سے سو جائے گا، آخرت میں کیا جواب دے گا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرضے جو نہیں دیتے لوگوں کے، حضور جنازے سے پہلے یہ بھی پوچھتے تھے قرضہ ہے؟ ایک شخص کا جنازہ آیا، صرف 2 درہم دینار یا 3 درہم دینار یہ قرضہ، بس زیادہ نہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے جنازہ نہیں پڑھنے سے، تم پڑھو، تاکہ لوگ سبق سیکھیں کہ کسی سے پیسہ نہیں لینا، لیا ہے ضرورت کے لیے تو لوٹا دو، واپسی کرو، دبا کے نہیں بیٹھو۔ آپ کے کاروبار اچھے چل رہے ہیں، گھر بار اچھا چل رہا ہے، کھا پی رہے ہو، لیکن لوگوں کے پیسے نہیں دے رہے، آپ اچھے انسان نہیں ہیں، آپ اچھے نہیں، اپنے لوگوں کے حق مارے ہوئے۔ ارے 3 پیسے کی کیا ویلیو ہے؟ 3 پیسے یہ لوگوں کے اگر کوئی دبا لے تو قیامت کے دن 700 وہ نمازیں جو باجماعت آپ نے ادا کی ہیں، یہ 3 پیسے کے بدلے میں آپ کو دینی پڑ جائیں گی قیامت کے دن۔ 700 باجماعت نمازیں،
تو جو لاکھوں کروڑوں روپے کسی کے دبائے، ہزاروں دبا کے بیٹھ جائے، کتنی نمازیں دو گے بھائی؟ اتنی تو پڑھی نہیں ہوگی جتنی تمہارے وہاں چلی جائے۔ تو اس لیے قرضہ معاف کرنا اچھی بات، لیکن خواہ مخواہ قرضہ نہ لوٹانا گناہ کا کام ہے۔